امید کی کرن کیا ہوتی ہے آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس سے عمران خان کو بری کر دیا۔ ظاہر ہے اس کیس میں کچھ تھا بھی نہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کیس ختم ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اس میں صرف عمران خان کا نام نہیں بلکہ امریکہ کا نام بھی کھینچا جا رہا ہے۔ اور جب عمران خان اس چیز سے پوری طرح ہٹ چکا ہے کہ امریکہ نے نہیں بلکہ جنرل باجوہ نے سوچ سمجھ کے میری حکومت گرائی ہے، جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی مہدی حسن کو انٹرویو دیا تھا، اس سے یہ واضح ہے کہ امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا نام ابھی اور کھینچا جائے، کیونکہ سائفر ایک حقیقت ہے اور اس میں جو کہا گیا ہے وہ بھی الفاظ ایک حقیقت ہے، پھر چاہے عمران خان نے اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ بھی ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایف آئی اے نے جو عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر نوٹسز بھیجے تھے، وہ نوٹسز بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو عمران خان کے اوپر کیسز کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیبنٹ نے جو اپروول دیا تھا، وہ فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ تو عمران خان کے اگینسٹ اس وقت جو بھی ہوگا وہ کورٹس میں چیلنج ہو جائے گا، اور کورٹس آلریڈی نہ بول چکی ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، سوائے چند ججز کے اور آزاد جموں کشمیر کی کورٹس کے، وہ ابھی بھی سن رہی ہیں۔ پتہ نہیں کون سا ٹیررزم کا کیس ہے احمد فراد کے اوپر مظفر آباد میں، اور اس میں بیچارے کو آج بیل بھی نہیں ملی، ریجیکٹ کر دی گئی بیل۔ خیر، اب وہ جو کچھ ججز بچ گئے ہیں اس سسٹم کو سپورٹ کرنے میں، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ 2 دن سے سپریم کورٹ میں ریزرو سیٹس والی بحث چل رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ کیس ایک کڑی ہے پی ٹی آئی کے خلاف سمبل والے فیصلے کی۔ تو ظاہر ہے بیڈ سمبل والے ججمنٹ کی بحث تو چھیڑی جائے گی، اور جن کو شرمندہ ہونا چاہیے اپنے غلط فیصلوں پہ، وہ دلیلیں دے رہ کر اپنے آپ کو اور ایکسپوز کرنے لگ گئے ہیں، یا پھر آدھی سی زیادہ سنوائی میں اپنے کیے گئے غلط کاموں کو جسٹیفائی کر رہیں گے۔ آپ پڑھ لیجئے ججمنٹ از ان دا فیلڈ اینڈ اٹس ان دا فیلڈ، اٹس اے ججمنٹ ان دا فیلڈ whether you like it or not، آپ اس پہ تنقید کیجئے۔ مگر آپ پوری جمہوریت پہ تو چلے جائیں نا، یا پھر آپ کہیں کہ جس ہر جگہ آپ یہ بات آتی ہے، اچھا دوسری بات لے کے چلیے، یہ پارلیمان برابر تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، بھائی وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی، ڈیزالوڈ، ٹھیک ہے، پھر وہ تنقید ہوتی ہے کہ رات کو کیوں سپریم کورٹ بیٹھا، پھر سپریم کورٹ از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن، رات کو کیا، رات کو 2 بجے ہر رات بیٹھے اگر وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو، تو دیکھیے پھر جمہوریت پہ کریں تو جمہوریت کی بات کریں، پوری کریں، یہ عادی نہیں کہ جی یہ بس میرے لیے تک ہے، میں اس بات پہ نہیں جا رہا تھا، مگر کیونکہ آپ نے اس باتوں کو چھیڑ دیا ہے، پھر پوری بات کیجیے، پھر رکیے نہیں، اتنا تو آپ فیئر ہوتے ہیں ہمیشہ، آج آپ اتنا فیئر ہمیں بن کے دکھا دیجیے۔ I did not discuss the 13 January judgment. I only referred to that as a fact, sir. فیصل اس پہ ریویو پینڈنگ ہے، اگر ساری چیزیں یہیں ڈسکس کرنی ہے تو پھر ریویو بھی میں صرف فیکٹس والی بات کر رہا تھا، یہ with great respect. فیکٹس والی بات کر رہا تھا، چلیں آگے بڑھیں، سبمیشنز جو آپ کے سبمیشنز ہیں With great respect. چلیں آگے بڑھیے، پلیز بڑھیے نا آگے۔ اگر سچ سب بولنا شروع کر دیں تو سچ بولتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں تو بولنے کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے، ہر کوئی نہ بولے، میرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آگے چلیں۔ اور وہی ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے اسپرٹ آف لا اور ایک ہوتا ہے لیٹر آف دا لا۔ اسپرٹ آف دا لا سے مراد ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے اگر کوئی بھی قانون ہے، اور لیٹر آف دا لا سے مراد ہوتی ہے کہ لکھا کیا ہے، لفظ کون سے ہیں۔ اکثر ججز ان دونوں میں سے کسی ایک مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہوتے ہیں، جو دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے اپنی مقصد کی ججمنٹ دے دیتے ہیں۔ آج کی پروسیڈنگ میں بھی ہمیں نظر آیا کہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اور میرے اس وقت فیوریٹ جو پرسنل فیوریٹ ہیں جسٹس منیب اختر صاحب۔ I think it is important to understand what the cascading errors of law have been, for the very simple reason, at least in my view, to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there.
یہ سب اسپرٹ آف دا لا کے تناصر سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے کمپینینز چیزوں کو دوسرے طریقے سے، یعنی کہ لیٹر آف دا لا کے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگ ٹو نوٹ از کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنا کمیشن والی جو ججمنٹ، وہ جو ججمنٹ تھی وہ کمپلیٹلی اسپرٹ آف دا لا پہ دی تھی، یعنی کہ وہ ججمنٹ اسپرٹ آف دا لا پہ بیس کرتی ہے، اور ان کی 13 جنوری والی ججمنٹ جو بلے والی ججمنٹ ہے وہ لیٹر آف دا لا پہ بیس کرتی ہے۔ اب بحث صرف اتنی ہے اس کیس میں کہ پروسیجرل لا کانسٹیٹیوشنل لا سے اوپر ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم جیسے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل لا اوپر ہوتا ہے، لیکن جوڈیشری کی مرضی ہے، وہ کیسے بھی دیکھ لیں اس کیس کو۔ اور ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس کیس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس پورے سسٹم سے۔ یہ ججمنٹ اس سسٹم کو گرانے میں مدد کرے گی، بشرط ہے کہ ججمنٹ اسپرٹ آف دا لا پہ ہو، نہ کہ لیٹر آف دا لا پہ۔ جیسے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ میئر پروسیجرل ایرر کین ناٹ ٹرمپ رائٹ گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن، کیونکہ پروسیجرل لا کے حساب سے تو یہ کیس بہت ویک ہے، نہ پی ٹی آئی اس کیس میں پارٹی ہے، نہ سنی اتحاد کونسل نے لسٹ جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن کو، وغیرہ وغیرہ۔ اب کیس کو 24 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اتنا ٹائم کیوں؟ آتے ہیں اس پہ۔ یہ تو کورٹس کا وہ رخ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی وجہ سے ابھر رہی ہے۔ ایک کورٹس کا دوسرا رخ ہے جہاں لڑائی ڈائریکٹ چل رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیوی کے 5 آفیسرز جن کو کورٹ مارشل کر کے سزائے موت دے دی گئی تھی، ان کی ڈیتھ پینلٹی پہ سٹے لگا دیا ہے اور تفصیلات مانگ لی ہیں اس کے بارے میں۔ وہیں جسٹس بابر ستار کے اپنے خلاف جو مہم چل رہی تھی اس کی توہین عدالت کی پروسیڈنگز بھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ غیر تسلی بخش ہے، کیونکہ آئی ایس آئی کی رپورٹ میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جن ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ کے خلاف مہم چلائی گئی تھی وہ اکاؤنٹس اب بند ہیں، تو اس لیے زیادہ انفارمیشن ان کے بارے میں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس چیز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا جو کہ بجا بھی ہے کہ اگر آئی ایس آئی اتنا نہیں کر سکتی تو کیا آئی ایس آئی 5th جنریشن وارفیئر لڑنے کے لیے کیپیبل بھی ہے یا نہیں۔ اور اب یہ فیصل واوڈا مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی انٹرسٹنگ بنتے جا رہا ہے، کیونکہ جہاں مصطفیٰ کمال صاحب نے معافی مانگنے کا بول دیا ہے، معافی مانگ رہے ہیں، وہیں فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو نہیں مانگوں گا معافی۔ الٹا یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کیونکہ دوسروں نے، یعنی کہ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، انہوں نے توہین عدالت کی ہے تو میں نے بھی کر لی۔ یار ان بیچارے کو کوئی سمجھائے کہ معافی مانگ لیں، ورنہ آپ کی قربانی دے دی جائے گی۔ اور اگر واوڈا صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس قربانی سے، اس چیز سے سیاسی شہید ہو کے سامنے آئیں گے، تو ان کو یہ بھی کوئی سمجھا دے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کو سزا ہو جائے۔ مگر تیاری تو دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے یا دوسری طرف سے بھی پوری ہے۔ ظاہر ہے جس دن فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دیا تھا، تو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کی تیاریاں تو بڑھنی ہی تھیں۔ ابھی وہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کا ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے، عنقریب اسمبلی میں لایا جائے گا، اور یہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی گئی ہے یہ بھی اس اتھارٹی کے اندر کام کرے گی، اور جب قانون سازی مکمل ہو جائے گی، یعنی کہ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا، تو یہ ایجنسی بھی ایکٹیو ہو جائے گی۔ وہی ٹریبونلز والی بات بھی سچ بن کے سامنے آ رہی ہے۔ اب اسلام آباد کے 3 سیٹوں پہ جب نظر آنے لگا کہ ٹریبونل سے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتا ہے، تو ہمارے 3 جو نون لیگ کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ ٹریبونلز پہ عدم اعتماد ظاہر کر دیتے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن اس بات پہ سوچ رہی ہے نئے قانون کے تحت کہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں اور ٹریبونلز پہ ریٹائرڈ ججز کو لگا دیں۔ وہی یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ حکومت غور فرما رہی ہے کہ ہر جج کی عمر میں 3 سال توسیع کر دی جائے، which means first and foremost beneficiary of this law will be چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، لیکن وہ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے، اور شاید یہ 3 سال بڑھنے کی یا 3 سال بڑھانے کی یہ جو لالچ ہے یہ شاید دوسرے ججز پہ اثر نہ کرے۔ تو پھر ایک اور چیز ابھری ہے یا ابھاری جا رہی ہے جو نظر آ رہی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی ایک قانون لایا جا رہا ہے جہاں ہائی کورٹ کے ججز کو بٹوین دا ہائی کورٹس روٹیٹ کرنے کا اختیار ہوگا ہمارے چیف جسٹس صاحب کو۔
ایک طرف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا جاتا ہے یا لایا گیا تھا کہ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹر بننے سے روکا جائے، وہیں دوسری طرف یہ قانون، مطلب اپنے مطلب کے لیے ہم ہر قسم کا قانون بنا لیں گے۔ لیکن یہاں تو دونوں طرف سے آ گئے، تو امید کی کرن کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں بولا، امید کی کرن ہے چائنا کا دورہ۔ شہباز شریف صاحب چائنا روانہ ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود قوم سے دعا کرنے کا بول گئے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ دورہ کامیاب دورہ ثابت ہو۔ بہت ساری چیزیں اس دورے سے جڑی ہوئی ہیں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ دورہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اگر چائنا کا دورہ قوم کے حساب سے شاید نہیں بلکہ حکمرانوں کے حساب سے اگر سکسیسفل ہوتا بھی ہے، تب بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، صرف نومبر تک ٹائم مل جائے گا، اور پھر جو پلان ہے جو سے میں نے اوپر بتایا اسی ایجنڈا کے تحت موو کیا جائے گا۔ اور اگر یہ دورہ سکسیسفل نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کے 24 جون کی ہیئرنگ کا انتظار کیا جائے گا، جو فیصلہ آئے جہاں سے سسٹم ریورس ہونے کا موقع ملے گا، اور اگر نہیں مانا گیا تو پھر وہی ہوگا، یعنی سسٹم ریپ اپ۔ وہ پکڑتے جائیں گے ہم چھوڑتے جائیں گے، وہ پکڑتے جائیں گے ہم چھوڑتے جائیں گے، آخر میں کرتوت کی بدولت سبھی اندر چلے جائیں گے۔ میرے نزدیک یہ صرف منہ کے فائر ہیں کہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا۔ میں لاسٹ ویڈیو میں یہ بول چکا ہوں کہ مارشل لاء نہیں لگ سکتی اس وقت، اور اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ اب بس اس سچویشن میں عمران خان صاحب چپ چاپ بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ سسٹم کیسے خود سے کولاپس ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا آپشن لینا عمران خان کے لیے اس وقت سیاسی بلنڈر ہوگا، چاہے وہ اعتداء احسن صاحب کی آصف زرداری صاحب سے بات کرنے والی ہی سجیشن کیوں نہ ہو۔ زرداری صاحب سے بات کر کے زرداری صاحب کا تو فائدہ ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کا نقصان ہوگا، اور اس وقت سب چاہیں گے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ عمران خان سے بات کرے۔ لیکن جن کو بات کرنی ہے اور جن کو بات نہیں کرنی، دونوں کے لیے ایک ہی امید ہے اس وقت، یا ایک ہی امید کی کرن ہے اس وقت، یہ چائنا کا دورہ۔ جو چاہیں گے کہ کسی حال میں 4 مہینے یہ سسٹم چل جائے نومبر کے امریکن الیکشنز تک، وہ چائنا کے دورے سے میکسیمم لینا چاہیں گے، اور جو چاہیں گے کہ یہ سسٹم ریورس ہو، بہت نقصان ہو چکا ہے ملک کو، تو وہ دعا کریں گے کہ یہ چائنا کا دورہ بھی دبئی اور سعودی عرب کے دورے کی طرح بہت سکسیسفل ہو۔ چلیں پھر سب اپنی اپنی دعا کریں، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا۔